ہمارے سر اگر پشاور میں دیکھیں سر، اٹس اے بیوٹیفل سٹی سر. یہاں پہ ایک میگا پروجیکٹ شروع ہوا جس کا نام سر BRT تھا. اتنا اس پہ خرچہ ہوا. آل دا پشاور پیپل جب BRT بن رہا تھا وی ہیڈ ٹو سفر کیونکہ الٹرنیٹ روٹ تھا نہیں. لیکن سر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ناؤ وین آئی لک ایٹ BRT دیر آر لاٹ آف باٹل نیکس. جو پہلے ایک اسموتھ روڈ ہوتی تھی اب اس میں بہت زیادہ ٹریفک آنا شروع ہو گئی. مجھ سے ایک بندے نے پوچھا جو بہت کلوز تھا PTI میں، اور مجھے کہا کہ یار آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے اس کا راستہ کیا تو بن گیا. میں نے کہا اس کا بننا غلط تھا. ایک مسئلہ جو ہے جو انجینئرنگ فالٹ ہے، کیونکہ نان انجینئرز نے اس میں اپنے انٹرفیئرنس کی. ٹریفک فلو ہوتی ہے، آپ ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک یا 3 لین رکھیں گے تو ساری 3 لین ہوگی، یا 2 لین ہے تو ساری 2 لین ہوگی. یہ کسی جگہ پہ 5 لین ہے، کسی جگہ پہ 2 لین ہے، کسی جگہ پہ 3 لین ہے. اب تاکال کے پاس جا کے 2 لین ہے، آگے جا کے 5 لین ہو جاتی ہے اسلام میں. اور یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو اگر بس بھی ہر حالت میں یہ ضدی تھی تو پھر سب کو اوپر ہی لے جاتی. ہاں جی ساری. اور پھر بس چلانے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر کوئی ٹرین چلا دیں، کوئی کیبل کار چلا دیں، کوئی اس قسم کی چیز چلائیں. کیا بس کیوں وہ ایک ڈرائیور کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو اٹ شوڈ بی ویری سمپل اینڈ اسٹریٹ فارورڈ. السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف گفتگو. آج ہمارے پاس ایک بہت اسپیشل مہمان ہیں جی. بہت اچھا زبردست ان کا کریئر رہا ہے، بہت انسپریشنل پرسنالٹی ہے. انہوں نے بہت سارے انجینئرنگ کے شعبے میں بہت خدمات دیں اس ملک کو اور ہمارے اس خطے کو. ہی ریمین دا سیکٹری آف CNW، آلسو سیکٹری ہاؤسنگ. اس کے علاوہ پریزیڈنشیل لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ان کو ملا ہوا ہے. اینڈ ہی از آلسو آتھرڈ اے بک آن سول انجینئرنگ. آج ہم ملیں گے، ہمارے جو مہمان ہیں آج وہ ہیں انجینئر زاہد عارف صاحب. السلام علیکم سر. السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو فار جوائننگ می آن گفتگو سر. اٹس این آنر ٹو ہیو یو ہیئر. اور آج آپ کے ساتھ سر ڈسکشن کرنا چاہتے تھے اور آپ سے سیکھنا چاہتے تھے کہ کیسی آپ کی زندگی تھی اور ہاؤ ڈیڈ یو اچیو سو مچ سکسیز ان یور لائف. سر اف وی اسٹارٹ فرام یور ارلی چائلڈہڈ، کین یو ٹیک اس بیک دیر؟ آپ کی زندگی کیسے سر شروع ہوئی اینڈ ہاؤ ڈیڈ یو گو اباؤٹ اٹ؟ میرا اصل میں وین آئی واز ینگ، آئی واز جسٹ ان 8th کلاس، مائی فادر ڈائٹ. تو میرے جو بڑے بھائی تھے ڈاکٹر کبیر جی، سو ہی براٹ می اپ اینڈ وہ تھے، اور میرے دوسرے بھائی تھے بصیر جی، محمد بصیر خان. جی. تو یہ 2 بیسیکلی ہمارے وہ پلرس تھے، مینٹورس تھے. مینٹورس تھے. اور ڈاکٹر صاحب تو پرٹیکولرلی میری ایک رول ماڈل تھے. جی، تو ہی از اے رول ماڈل فار آل آف اس سر. سرجن محمد کبیر. یس، فار موسٹ آف اس. بالکل جی. جو ان کے قریب رہے ہیں، جو ان کو جانتے ہیں، تو ہی از اے رول ماڈل. اوکے. تو میں ان کے بہت قریب رہا، اچھا. تو اس لیے وہ میرے رول ماڈل تھے. جی. اینڈ سم ہاؤ ہی ہیڈ ڈیولپ دیٹ لائکنگ فار می. تو ہمیں انہوں نے بڑا کیا بچوں کی طرح. تو وی ور 8 brothers and sisters. ماشاء اللہ. تو سارے کے سارے ایجوکیٹڈ. ہمارے ماں باپ نے انویسٹمنٹ ہم پہ کی، ایجوکیشن میں انویسٹمنٹ کی. تو میرے سارے بہن بھائی ایجوکیٹڈ تھے. اچھا سر. ڈاکٹر صاحب کو FRCS کیا باہر، تو سارا فوکس میرے ماں باپ کا ڈاکٹر صاحب پہ تھا. تو وہ ایجوکیٹ ہیں، تو سینڈ میں ابراڈ لندن گئے، پڑھ کے آئے، وہاں سے FRCS کیا. دوسرے میرے بھائی انجینئر تھے، بصیر خان. جی جی. میری سسٹر انہوں نے B.Ed کیا، وہ پرنسپل تھیں پھر اسکول میں. اور 2 جو چوتھی تھیں وہ بہن، انہوں نے بھی AA کیا، MA اسلامیات میرے پہ. وہ محمد نذیر خان صاحب کی وائف. جی جی. اور 5ویں جو میرے بھائی تھے جہانگیر خان، انہوں نے 5 MA LLB کی. ماشاء اللہ. اور انہوں نے پھر CSS کیا اور انکم ٹیکس میں. اوکے. ریٹائرڈ ایز ممبر FBR. اچھا سر. دین وی ور 3 kids. یہ 2 سیپریٹ ایک قسم کی آپ سمجھیں کہ تھوڑا سا گیپ تھا. ٹھیک ہے. بٹ وی آل ور فرام دا سیم پیرنٹس. اچھا. ماں باپ ہمارے سب کے ایک تھے. ٹھیک ہے. تو ان میں تھا، مجھ سے بڑا بھائی تھا، ایک بہن تھی ڈاکٹر فریدہ. جی جی. میری ٹیچر رہ چکی ہیں پیتھولوجی. جی. تو ہمیں ٹریننگ بھائیوں نے دی. وی گاٹ گولڈ میڈل. فریدہ گاٹ ٹاپ پوزیشن. اینڈ مائی elder brother گاٹ گولڈ میڈل ان MCOM. اوکے. فرام دا سیم، ایک ہی سال میں 3 گولڈ میڈل. ماشاء اللہ. So that was our initial journey.
ड्यूरिंग दैट पीरियड व्हेन आई वाज डूइंग इंजीनियरिंग, तो उस ज़माने में मैंने फ्लाइंग भी की. देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी. मेरे भाभी के जो ब्रदर इन लॉ हैं, AVM रहीम साहब, अच्छा. Rahim Yusuf Zai sir. जी जी. So he called me one day and said there is a subsidy for 20 hours. अच्छा. So I think you are the best choice. तो आप फ्लाइंग करेंगे? तो I said yes. तो वो मैंने फ्लाइंग शुरू की. It is for 20 rupees per hour. अच्छा. So I started flying. ये किस वक्त की बात है सर? मैं I'm talking of 70 to 73 की बात है. अच्छा. I started flying. ठीक है जी. तो मुझे उन्होंने इनिशियली 20 से फिर 40 hours हो गए. So I completed my PPL, that is private pilot license. जी जी. And I was studying also in engineering. फिर मुझे उन्होंने और आवर्स दिए. फिर वो आए बिकॉज वहाँ पे मोस्टली वो लोग जाते थे फ्लाइंग के लिए जो अदरवाइज दे कुड नॉट गेट एडमिशन इन मेडिकल इंजीनियरिंग और प्रॉपर प्रोफेशन. जी. तो पैसा होता था माँ बाप का, तो उनके लिए 700 रुपये घंटा था, मुझे 20 रुपीज़ मिलता था. वेरी चीप. वेरी चीप. वेरी चीप. तो वो मैंने किया. और जब भी सब्सिडी के लिए आती थी गवर्नमेंट सिविल एविएशन अथॉरिटी, दे नीडेड पायलट्स, तो मुझे वो 80 नेक्स्ट टाइम में 80 आवर्स दे गए. अच्छा. तो पहली दफ़ा रहीम यूसुफ जई साहब ने किए 40 घंटे. बट उसके बाद फिर मैं खुद लेता रहा, चूँकि मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, हर साल टॉप करता था. माशाल्लाह. तो मुझे वो एक क्रेडिट ये था कि वो मुझे स्टेट अवे देते थे. एंड फाइनली मैंने कमर्शियल पायलट लाइसेंस ले लिया. अच्छा. सो एंड आई गॉट इंडक्टेड, इंटरव्यू क्वालिफाई किया PIA में. बट माई मदर डिडंट वांट मी टू बी ए पायलट. अच्छा. उनको somehow एक फियर था कि एक्सीडेंट ना हो जाए, क्रैश ना हो जाए. बिल्कुल. बस वो. So I could not deny her. So she was alive till 81. और उसके बाद मैंने I started my job initially since I got gold medal and I set a new record for Peshawar University. So I was given Qaid-e-Azam merit scholarship. तो मैंने वो कि बड़ा सोचा उस पर. फिर मुझे किसी ने कहा कि PhD में आपको कुछ नहीं मिलेगा. You are more a practical man. Okay. Practice engineer rather than go into academia. Okay. तो मैंने बस anyway that was a choice and I opted for it. मैं 1.5 साल पढ़ाता रहा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में. UET में सर? UET में. ठीक. I was offered 6 advance increments based on my extraordinary marks. And after that I was offered 6 jobs. Okay. 6 मुख्तलिफ जगहों में. पाकिस्तान गेमन मुझे ऑफ़र मिली, नेस्पाक में मिली, पब्लिक हेल्थ. बस 16 की. जब मैं इंडक्ट हुआ तो उस वक्त पकौड़े बेचते थे, और जब मैं एग्जिट किया तो आई हैड सो मैनी अपॉर्चुनिटीज. माशाल्लाह. बट आई प्रेफर्ड दिस बिकॉज माई अंकल मामू जो था अयूब खान, ही वॉज इन CNW डिपार्टमेंट एंड देन ही वॉज चीफ इंजीनियर. सो वो मेरा फिर एक किस्म का आइडियल था इन इंजीनियरिंग प्रोफेशन. इसलिए सर आप सिविल इंजीनियरिंग की साइड पे आए? इसलिए सिविल इंजीनियरिंग था. मेरा बड़ा भाई भी सिविल इंजीनियर था. सो सिविल इंजीनियरिंग वाज वेरी क्लोज टू मी. और इनिशियली मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि मेरा पैशन बन जाएगा, बट एट दैट टाइम आई वांटेड टू डू इंजीनियरिंग, और आई वांटेड टू बिकम अ चीफ इंजीनियर वन डे. सो दैट वाज अ ड्रीम. अच्छा. तो बस अल्लाह ने किया, वो ड्रीम भी हुई. लेकिन इस सारे सफ़र में जो मुझे सपोर्ट मिली, वो एक तो मेरे बड़े भाई की थी, दोनों भाइयों की थी, बल्कि इट्स एक्चुअली इंटायर फैमिली. निटिंग, हमारी मदर ने निटिंग ऐसी की हुई थी कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए प्यार था. अच्छा. और है अभी तक. अच्छा. माशाल्लाह. तो एक फैमिली जो है नोन थी, डॉक्टर कबीर की फैमिली, बिकॉज ऑफ द यूनिटी ऑफ द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स अमंग देमसेल्फ. तो डॉक्टर साहब ने हमें बड़ा किया, और वो हमेशा कहता था कि मेरे बच्चों को ये मेरे भाई करेंगे, लुक आफ्टर करेंगे. अच्छा. एंड ही हैड दैट ट्रस्ट. जैसे कहते हैं ना, अल्लाह ताला कहता है कि आप मुझ पे जो गुमान करेंगे वैसा मैं आपको वैसा दूंगा. बिल्कुल जी. तो उसका ये गुमान था, और ऐसे ही हमने किया. और वो भी इसी तरह रिस्पेक्ट करते हैं, बाप की तरह समझते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं. सर, हाउ वाज योर journey towards the becoming the secretary of CNW? And what experiences did you have as a secretary?
سیکٹری دیکھیں یہ تو ایک سلیکشنٹو پوسٹ ہے. آئی بیکیم ایم ڈی فرنٹیئر ہائی وے اتھارٹی. وہاں پہ میرے جو پرفارمنس تھی پہلے ادھر 10-12 پروجیکٹس ہوتے تھے. when I joined as MD فرنٹیئر ہائی وے اتھارٹی تو جو ایم پی اے آتا تھا وہ کہتا تھا یہ میرے علاقے کا روڈ جو ہے نا ایف ایچ اے کو دے دیں فرنٹیئر ہائی وے اتھارٹی, بیکاز وی بلیوڈ ان کوالٹی. وی یوز ٹو پروڈیوس ڈفرینٹ کوالٹی روڈ. ہمارا جو روڈ ہو تو پہلے پتہ لگتا تھا کہ یہ فرنٹیئر ہائی وے اتھارٹی کا روڈ ہے. ٹھیک ہے. تو ہر آدمی چاہتا تھا, میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ روڈ ہمارے علاقے کا ان کو مل جائے. اور ہماری ایک لمیٹیڈ ریسورس تھی, ہم نے وہ رجسٹ کرتے تھے. نارملی تو ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں مجھے دیتے ہیں کام, تو وہ ہمارا یہ ہوتا تھا کہ ہم رجسٹ کرتے تھے. ہم نے کافی ریونیو جنریٹ کیے. 2% آفیشیلی ہمیں ملتا تھا, اور ہمارے جو ایف ایچ اے کے فنڈس اتنے ریز ہو گئے کہ بلینز میں ہو گئے. اچھا. اور اس میں ہمیں جو تھے ہم سیلف سسٹینڈ ڈپارٹمنٹ اتھارٹی بن گئی. اپنی تنخواہیں بھی ہم خود دیتے تھے, اپنے خرچے بھی خود کرتے تھے, اور گورنمنٹ کو کروڑوں کے حساب میں بچا کے دیتے تھے, کوالٹی ورک کر کے دیتے تھے. تو اس لیے وہ زیادہ پھر انحصار ایف ایچ اے پہ ہونے لگا, اور جو بھی روڈ کا پروجیکٹ تھا. آئی ریممبر آج بھی جب میں ایم ڈی تھا تو ونس چیف منسٹر کسی فلڈ ڈیمیجز کے چکر میں ہمیں کال کیا. 2010 کا واقعہ ہے. تو آئی واز دیئر. تو جو فلڈ آئے تھے آپ کو یاد, کلاؤڈ برسٹ ہوا تھا, کافی بریجز بہت پرانی بیچ میں بہہ گئیں. تو میں اور سیکٹری CNW حبیب علی صاحب تھے, ہم گئے ادھر. تو انہوں نے مجھے کہا, بلکہ ہم 3 تھے, عطاءاللہ تورو صاحب بھی تھے, ہی واز ACS, اینڈ حبیب علی صاحب سیکٹری, اینڈ مائی سیلف. انہوں نے کہا یار کیا خیال ہے, یہ ٹریفک کا کیا کریں, بہت زیادہ کنجسٹڈ ہوتی تھی. مجھے یاد ہے بڑی گند بھی ہوتا تھا, بڑا گند ہوتا تھا. تو تورو صاحب نے کہا کہ یار میرا خیال ہے اس روڈ کو وائڈن کر دیتے ہیں, اور اس سے یہ فرق پڑ جائے گا. تو جی ٹی روڈ کو اگر دونوں سائڈوں سے وائڈن کر دیں. پھر حبیب علی صاحب نے کہا کہ اس میں ایک رنگس بنا دیں. تو مجھے انہوں نے کہا کہ تم کیا کہتے ہو. میں نے کہا جی میرے تو یہ خیال ہے کہ اس کو ایلیویٹڈ ایکسپریس وے بنائیں ایگزسٹنگ الائنمنٹ کے اوپر. تو انہیں کوئی آئیڈیا میرا پسند آیا. آئی ڈونٹ نو, مے بی آئی واز ینگر ٹو آل آف دیم, یہ بات تھی, جو بھی ان کے ذہن میں تھا. انہوں نے کہا اچھا پھر آپ مجھے فیزیبلٹی بنا کے دیں. تو کتنی مدت میں دیں گے. تو آئی سیٹ 25 days. سو آئی وین وی کیم آؤٹ, تو مجھے سیکٹری نے کہا کہ یار تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہے. میں نے کہا کہ کیوں کیا ہوا. کہتا ہے کہ یار تم نے 25 days میں کیسے کرو گے. وہ بیت اللہ صاحب ہیں, اس ٹرانسپورٹ میں ماسٹرز کیا ہے, اس چیف انجینئر ہے, اسے میں نے 6 مہینے پہلے کہا ہوا ہے, ابھی تک وہ اس نے کوئی سولوشن نہیں دیا. آپ کہتے ہیں میں 1 مہینے میں پریزنٹیشن دوں گا. میں نے کہا جی بس اب کیا دیا ہے تو کروں گا. کہتا تمہارے پاس آلریڈی یور اوور لوڈ کافی کام ہے. میں نے کہا جی بس کروں گا, اب جو بھی ہے کروں گا. سو آئی سیٹ ڈاؤن, میں نے پورا ایک ریسرچ کیا انٹرنیشنلی کیا ہو رہا ہے, واٹ آر گڈ پریکٹسز, کیا مختلف ملکوں میں کیسے وہ ہینڈل کرتے ہیں ٹریفک. تھائی لینڈ میں گیا تھا, مجھے یاد ہے 1977 میں. اٹ ٹوک us 6 hours ٹو ریچ ٹو سینٹرل سٹی فرام ایئرپورٹ. اچھا. اور ابھی میں ابھی کانفرنس پہ گیا تھا 2022 میں, تو وہاں پہ ٹک می ½ an hour ٹو ریچ ٹو دا سیم ایمبیسڈر ہوٹل. So I prefer to stay in the same hotel, although I was offered in a much better. میں نے کہا نہیں مجھے ادھر ہی رہنا ہے. تو وہ انٹرنیشنلی جب ہم نے دیکھے, پھر میں نے ایک پریزنٹیشن تیار کیا, and I gave it to چیف منسٹر. 2 دن پہلے میں نے کال کی, and I told him کہ جی میں ریڈی ہوں whenever you. تو مجھے انہوں نے ایگزیکٹ 25 کا ڈیٹ دی, and we got it. تو آدھی سلائڈس دیکھنے about 98 سلائڈس تھیں. سارا میکزم میتھڈولوجی تھا, ہاؤ ٹو ایگزیکیوٹ. تو میں سلپ ٹیکنالوجی لانا چاہتا تھا, جس میں کہ آپ پری کاسٹ پوری روڈ پری کاسٹ کرتے ہیں, اور پھر ان کو لا کے ادھر جو پیئرس ہیں اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں, اور وہ آپ دنوں میں آپ پوری برج بنا دیتے ہیں. تو وہ انہوں نے جب آدھی پریزنٹیشن دیکھی تو ہی واز سو ایکسائٹیڈ. ہی سیڈ بس زید اس کو آپ کریں, اب کب کریں گے, اب وہ چھوڑ دیں بس, اور مجھے نہیں دیکھنا, بس آئی ایم کمفرٹیبل, بس مجھے دس از دا سولوشن, گو ایٹ. میں نے کہا جی اس کے اوپر ٹریفک جائے گی, 8 سالوں میں وی ول گیٹ دا منی بیک,
اوپر ہم ٹول ٹیکس لگائیں گے. ہر آدمی خوشی سے 50 روپے دے گا اور حیات آباد 10 منٹ میں پہنچ جائے گا, کنفرم 10 منٹس میں. جیسے اب موٹر وے میں ہم چڑھتے ہیں, ہاں جی آفٹر ٹال پلازا ٹال ٹو ٹال میں پتہ ہوتا ہے 1 گھنٹہ 10 ہاں منٹ. جی 1 گھنٹہ 10 منٹ. تو وہ سارا ہو گیا, وہ نیوز آ گئی. دوسرے دن نیوز آئی تو رات کو جیو ٹی وی نے مجھے بلا لیا اور 1 گھنٹے کا انٹرویو ہوا. تو بس انٹرویو کے بعد تو جہاں جاتا تھا ہر آدمی ایک ہی سوال کرتا تھا, کب شروع ہوگا, یہ کب شروع ہوگا. اینی وے وہ اس میں پھر پالیٹکس آ گئیں. اچھا چیف سیکرٹری صاحب ناراض ہو گئے, یار ڈائریکٹ کیوں چلے گئے اور کیوں ڈائریکٹ پریزنٹیشن دے دی, مجھے کیوں نہیں بتایا, میرے تھرو ہونا چاہیے. سو اینڈ دین دیر ور لاٹ آف ادر پولیٹیکل انٹرفیئرنس اینڈ انفلوئنس. سر ڈو یو تھنک کہ ہمارے ملک میں بہت سارے کام بیکاز آف پولیٹیکل انٹرفیئرنس کی وجہ سے وہ رک جاتے ہیں؟ آپ کے ایکسپیرینس میں کیا ایسا رہا ہے کہ ہمارا ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے بٹ بیکاز آف انٹرفیئرنسز فرام سو مینی سیکٹرز ویدر دیر نارمل پالیٹکس ہیں یا ڈپارٹمنٹ کی پالیٹکس ہیں, جس کی وجہ سے بہت سارے ہم ایک چوک ہو گئے ہیں ایز اے کنٹری. از دس ٹرو سر؟ میرا بالکل آپ نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کوئی کام آپ نے کروانا ہے, اگر آپ نے دانت نکلوانا ہے تو ڈاکٹر حیدر کے پاس جائیں گے, ڈینٹر کے پاس جائیں گے نا. ڈینچر لگوانا ہے تو اس کے پاس جائیں گے. آپ یہ نہیں ہوگا کہ میرے پاس آئیں. آپ نے کوئی سرجری کرنی ہے تو کسی سرجن کے پاس, ڈاکٹر شہزاد کے پاس جائیں گے. آرتھوپیڈکس ہے تو سمیر کے پاس جائیں گے. بٹ اگر آپ نے کوئی انجینئرنگ کا ایشو ہے تو آپ میرے پاس آئیں گے. اب رائٹ مین فار رائٹ جاب از ویری ویری امپورٹنٹ. اگر آپ ٹیکنیکل, آپ اپنا ویژن ضرور دیں, پولیٹیکل ویژن ہونا ضروری ہے کہ آپ کیا ڈائریکشن ہے, لیکن یہ ڈائریکشنز کو کنٹینیوسلی چینج کرنا, ایک طرف جانا پھر دوسری طرف جانا, یعنی اتنی زیادہ ویریشنز میں یہ ملک اس طرح ترقی نہیں کر سکا جس طرح اس کو ترقی کرنی چاہیے تھی. بیکاز انجینئرز جو ہیں, میں آپ کو آنیسٹلی کہتا ہوں, آج بھی انجینئرنگ پوزیشنز پہ نان انجینئرز بیٹھے ہیں. سو یہ نان انجینئرز از دا مین ایشو. اوکے, اگر انجینئرنگ پوزیشنز پہ انجینئر بیٹھیں تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ ملک کسی اور جگہ پہ پہنچ جائے گا. بٹ وہ غلط بندے بیٹھے ہوئے ہیں, بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں وہ تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اب ایک میڈیکل ہاسپٹل کو اگر آ کے ایک بیوروکریٹ, ایک فائنینس کا بندہ کیا چلائے گا, اس کو تو ایک ڈاکٹر سمجھتا ہے. بالکل جی, کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے, نرسنگ کی کتنی سٹاف چاہیے, کیا کون سے ڈاکٹر چاہیے, ان کی کیا تعداد ہونی چاہیے, کتنا ریسٹ, مطلب وہ ساری چیزیں وہ کر سکتا ہے. تو انجینئرنگ پوزیشنز کو اگر آپ انجینئر سے نہیں کروائیں گے تو ریزلٹس یہی ہیں. اچھا سر, ہمارے سر اگر پشاور میں دیکھیں سر, آپ بھی پشاور کے رہائشی, میں بھی سر, ویو گرون اپ ہیئر ان پشاور, اٹس اے بیوٹیفل سٹی. سر یہاں پہ ایک میگا پروجیکٹ شروع ہوا جس کا نام سر BRT تھا. میں انجینئرنگ پرسپیکٹو سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سر کہ اتنا اس پہ خرچہ ہوا, وی میڈ لاٹ آف ایفرٹ, آل دا پشاور پیپل. جب BRT بن رہا تھا وی ہیڈ ٹو سفر, کیونکہ الٹرنیٹ روٹ تھا نہیں, ہمیں اسی روڈوں میں سے جو ٹوٹی ہوئی تھی اسی میں سے گزرنا پڑا, بٹ وی سیکریفائز دیٹ. لیکن سر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ناؤ وین آئی لک ایٹ BRT اور مائی فیلو سٹیزنز آف پشاور, وین یو لک ایٹ BRT دیر آر لاٹ آف باٹل نیکس. جب ہم دوپہر کو آفس سے آتے ہیں یا رش آورز میں گزرتے ہیں تو جو پہلے ایک اسموتھ روڈ ہوتی تھی اب اس میں بہت زیادہ ٹریفک آنا شروع ہو گئی. سر فرام این انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو ویئر ڈڈ وی گو رانگ؟ تو میں نے یہ تھوڑا سا پہلے بھی بتا دیا آپ کو کہ اس کا تو میں ایکچولی پر چانس میں ہی اس کا ایک انیشیٹر تھا. اچھا, اور میں نے تو بیسیکلی آئیڈیا میں نے دیا جی, اور اس کا سلوشن بھی دیا. اور میں آج بھی یہ اس بات پہ میرا پورا یقین ہے کہ وہی اس کا سلوشن ہے. اچھا, مجھ سے ایک بندے نے پوچھا جو بہت کلوز تھا PTI میں, اور مجھے کہا کہ یار آپ اس پہ کیا کہتے ہیں. تو میں نے کہا میرے لیے تو ایک ہی راستہ ہے. کہتے اس کا راستہ کیا تو بن گیا ہے. میں نے کہا اس کا بننا غلط تھا. اچھا, مجھے یاد ہے کسی نے چیف منسٹر کو کہا جب یہ بننے لگا کہ یار آپ زاہد عارف سے ان سے ضرور کانٹیکٹ کریں, اس کا بڑا نالج ہے اور اس نے اس پہ بڑا کام کیا ہوا ہے. مجھے ڈیفینیٹلی بلایا گیا, ACS نے بلایا, مجھ سے پریزنٹیشن لی. مجھے کہتا ہے یار تمہاری بہترین پریزنٹیشن ہے, یو آر ٹاکنگ لاجک, سسٹینیبل پروجیکٹ کی بات کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے. دیکھیے اس وقت BRT جو کوریڈور ہے وہ 27 کلومیٹرز ہے, اس میں 29 اسٹاپس ہیں. ٹھیک ہے. بس اسٹارٹ ہو کے اسپیڈ پکڑتی نہیں ہے تو اسے بریک لگانی پڑتی ہے. سو اٹ از گوئنگ ایٹ اسپیڈ آف 40 کلومیٹرز پر آور. ایوریج یہی ہے. تو وہ اگر وہ نارمل روڈ پہ بھی جاتی تو اس سے زیادہ ہی تیز چل جاتی, کم نہ آتی. آپ کسی برطانیہ میں, لندن میں, کسی جگہ میں چلے جائیں,
روڈوں پہ جا رہی ہیں بسیں. برطانیہ میں تو خاص طور پہ لندن میں پرٹیکولر اسٹریٹ چھوٹی اسٹریٹس پہ ڈبل ڈیکر اوپر نیچے 5 گاڑیاں جا رہی ہوتی ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہوتی. تو یہ اگر نیچے بسیں چلتی رہتی تو جو میرا ایک سوچ تھی جس کو چیف منسٹر نے اس وقت ہوتی صاحب نے ایگری بھی کیا, وہ یہ تھا کہ اس کو ایلیویٹڈ ایکسپریس وے بنے گا اور اس کے نیچے کیبل کار جائے گی جو ماس ٹرانزٹ کا رول ادا کرے گی. بٹ لیٹر آن انیشیلی ایلیویٹڈ ایکسپریس وے جب ارن کر لے گا تو پھر یہ ریلوے یہ کار جائے گی, کیبل کار جائے گی جو ماس ٹرانزٹ کا کام سر انجام دے گی. نیچے بسیں چلتی رہیں گی, نیچے نارمل ٹریفک ہوگی, جس نے اوپر استعمال کرنا ہے وہ اوپر استعمال کرے گا, پے کرے گا اور وہ کام چلے گا. تو آج بھی اس کا یہی سولوشن ہے کہ ڈیمالش ایوری تھنگ اینڈ گو بیک ٹو اوریجنل, یو اسٹل سیو لاٹ آف تھنگ, بیکاز ہم نے ایک بس باقی سب بے بس کر دی ہیں. گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں قطاروں میں, میں نے کسی ٹاک میں کہیں دیکھا تھا, اور ویری کریکٹ ہے. آپ دونوں سائڈوں پہ دیکھیں ٹریفک جیم ہے. ایک مسئلہ جو ہے جو انجینئرنگ فالٹ ہے, اور کیونکہ نان انجینئرز نے اس میں اپنا انٹرفیئرنس کی کہ دیکھیں آپ ٹریفک فلو ہوتی ہے, آپ ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک یا 3 لین رکھیں گے تو ساری 3 لین ہوگی, بالکل, یا 2 لین ہے تو ساری 2 لین ہوگی. یہ کسی جگہ پہ 5 لین ہے, کسی جگہ پہ 2 لین ہے, کسی جگہ پہ 3 لین ہے. اب تاکال کے پاس جا کے 2 لین ہے, آگے جا کے 5 لین ہو جاتی ہے اسلام میں. ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس. ٹریفک جیم ہوگا, جگہ جگہ پہ ٹریفک رکے گی. تو یہ دیٹ از دا اونلی سولوشن از. سر میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے, بہت سارے ایسے اسٹیشنز ہیں جیسے مال روڈ پہ ہے کہ جو اوور ہیڈ گزر رہی ہیں تو نیچے ٹریفک اسموتھلی گزر رہی ہوتی. کیا یہ اس طرح نہ ہو سکتا صحیح کہ یہ ساری اوور ہیڈ ہی ہوتی, وہی روڈ زمین پہ لا کے تو وہ ہمیں باٹل نیکس بنا دیے جس میں ہمیں پھر تکلیف ہوتی ہے. دیٹ از رائٹ. اس وقت 27 میں سے 15 کلومیٹر ایلیویٹڈ ہے. اب یہ ایلیویٹڈ بسوں کو جو کر دیا ہے یہ ایلیویٹڈ ٹریفک کرتے ہیں تو آپ کی ٹریفک اسموتھ ہو جاتی, بسیں اپنی نیچے جاتی رہتی. بالکل. اور یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو اگر بس بھی ہر حالت میں یہ ضدی تھی تو پھر سب کو اوپر ہی لے جاتی. ہاں جی, ساری. اور پھر بس چلانے کی ضرورت کیا ہے, پھر کوئی ٹرین چلا دیں, کوئی کیبل کار چلا دیں, کوئی اس قسم کی چیز چلائیں. کیا بس کیوں وہ ایک ڈرائیور کی کیا ضرورت ہے؟ But it should be very simple and straightforward. میرے خیال سے سر میٹرو جو دبئی میں چلتی ہے یا ٹرین ہے, اٹس اے ویری گڈ آپشن. اس میں ایک ڈرائیور ہوتا ہے, 10 بوگیاں لگی ہوتی ہیں, چل رہی ہوتی ہیں. پھر یہ ایک بس کے ساتھ ایک ڈرائیور, ہر بس کے ساتھ ایک ڈرائیور, فائدہ کچھ نہیں, پرپز ہی کوئی نہیں. بالکل, جو اس کی اسپیڈ بھی جو ہے وہ اور فلی پیک جاتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اوپر آگے پیچھے جا رہی ہیں اور پیک ہوتی ہیں. ہاں, ریکوائرمنٹ تو ہے. اچھا, پھر ایک اور انٹرسٹنگ جو اس پہ کاسٹ بہت زیادہ آئی, اس میں بہت زیادہ ہیوی کاسٹ آئی. انہوں نے اتنا ہیوی اس کی فاؤنڈیشنس کی, 1.5 فٹ کی تو اس میں کنکریٹ ڈالی, اس میں ٹیمپریچر اسٹیل اتنا ہیوی ڈالا جس کی وجہ سے اس کی کاسٹ تقریباً 120 بلین روپیز ہوگی. جو انیشلی جو ہماری کاسٹ جو میں نے دی تھی وہ 18-19 بلین تھی. تو بہت زیادہ ہے سر, 120 بلین. 120 بلین سے, اور انہوں نے انیشلی 30-35 بلین کا کہا تھا اور ادھر سے وہاں پہنچ گئے. تو اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ وہی بس ہے جب یہ اترتی ہے تو حیدرآباد کی عام روڈوں پہ چل رہی ہے. بالکل ہی میں نے دیکھا. لیکن یہاں پہ اس کو کیا مسئلہ ہے کہ جو اس کو 1.5 فٹ کی کنکریٹ کی ضرورت ہے, ریجڈ پیمنٹ کی تو ریکوائرمنٹ ہی نہیں تھی. اور یہ انہوں نے آئی ڈونٹ نو, پھر جنگلہ اس کو چھپا کس سے رہے ہیں, بس کس سے چھپ رہی ہے, اور کیوں اس کو تھوروفیئر کو بہت اسپیڈ پہ جا رہی ہے, ہائی اسپیڈ وہیکل ہے. اٹ از ناٹ این ہائی اسپیڈ وہیکل, سو اٹ ڈزنٹ نیڈ اے جنگلہ. اس کے ساتھ ہم نے دونوں سائڈیں بھی بند کر دی ہیں, دونوں انڈر پاسز. سو دا ہول کانسیپٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. تائیوان میں گیا ہوں, انڈونیشیا میں گیا ہوں, وہاں پہ یہ ایکسپیرینس ہوا. انہوں نے اب سب توڑ دیے جنگلے, اور اس بس اوپن چل رہی ہے. ابھی بھی اگر یہ جنگلے بھی توڑ دینا تب بھی لائف ایزی ہو جائے گی. ہاں جی, یہ بسوں کو کوئی فرق نہیں پڑنا, لائف کو کوئی تباہی نہیں پڑنی, لیکن یہ سب کی لائف ایزی ہو جائے گی. سر میں نے کچھ نوٹ کیا بی آر ٹی میں, دیر آر سم تھنگس کہ وہ بالکل سینس ہی نہیں بناتی. جیسے سر فیز 3 میں اگر آپ کارخانوں کی سائڈ سے آئیں تو ایک برج بنائی گئی ہے جو حیدرآباد کو کنیکٹ کرتی ہے. وہ ہمیشہ خالی ہوتی ہے, رات کے ٹائم وہ بند بھی ہو جاتی ہے, اور اس کو اب سیلفی برج نام دے دیا گیا. وہاں صرف لوگ پکنک مناتے ہیں. اتنی کنسٹرکشن کاسٹ آپ نے کی, اتنے برجز آپ نے فیز 3 کے چوک میں بنائے, اور جو نیچے انڈر پاسز ہیں وہ اتنی تنگ ہے. وہ سنگل لین جو آپ نے شروع میں ذکر کیا, میرا خیال ہے تو آدھی لین ہے کہ صبح وین آئی گو ٹو دی آفس میں اس میں پھنس جاتا ہوں. اور پھر یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب انہوں نے بنایا تھا تو میں نے اس کو
when I was secretary, تو PDWP meeting میں نے اسے شیلف کر دیا. اچھا. I totally disagree to this, and Ataullah Turu sahab was very honorable and very intelligent person. بٹ اس کو یہ ایک بات تھی کہ یار یہ آدمی انجینئرنگ کا گرو, مجھے وہ گرو کہتا تھا, انجینئرنگ کا گرو. تو میں PDWP کا پرماننٹ ممبر ہوتا تھا ایز بینگ سیکرٹری آف CNW ڈپارٹمنٹ. تو میں نے کہا کہ یہ برج نہیں بنے گی بیکاز وی وانٹ ٹو ہیو ایلیویٹڈ ایکسپریس وے. اور دوسرا یہ تھا, ابھی میں آپ کو سمپل بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے پشاور سے جا رہے ہو حیات آباد جانا ہے تو یو نیڈ اے سلپ روڈ ٹو گو ٹوورڈس phase 3. جی سمپل, بالکل سمپل سولوشن. یو ڈونٹ نیڈ دیٹ 2 برج جو جاتی ہیں اوپر جاتی ہیں. پہلا وہ برج ختم ہو گئی, فنش, سمپل. آپ ایٹ گریڈ آپ نے لیفٹ ٹرن کیا اور یو وینٹ ٹو phase 3 میں انٹر ہو گئے. ابھی جو phase 3 سے پشاور کی طرف آتا ہے تو وہاں پہ ایک انڈر پاس بن سکتی ہے, ایک انڈر گراؤنڈ برج بن سکتی, وہ بس انڈر پاس بن کے وہ باہر نکل سکتی. 2 ہو گئے. باقی جو اسٹریٹ ٹریفک ہے وہ ایگزسٹنگ روڈ کے اوپر سیدھی جاتی, تو اس طرح 0 برج ہوتی, 0 برج. بالکل. اب رہ گئی وہ ٹریفک جو حیات کارخانوں سے آ رہی ہے, دے وانٹ ٹو گو ٹو حیات آباد, تو وہ جو PDA کے آفس والی جو روڈ ہے وہاں پہ ایک انڈر پاس بنے اور وہ وہاں پہ کنیکٹ ہو جائے. بالکل جی بالکل. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کاسٹ ہو جاتی 1/10 اور یہ ایک پرماننٹ, ایک بڑا ہی ایزی سولوشن ہے. مجھے کسی نے کہا کہ یار اس پہ مجھے ایک آرٹیکل لکھ کے دو, میں خان صاحب کو بھجواتا ہوں. اس وقت خان صاحب کی حکومت تھی. میں نے کہا یار مجھے آرٹیکل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کسی رکشے والے کو کھڑا کریں, اس سے پوچھیں یار یہ برج ٹھیک بنی ہوئی ہے غلط بنی, وہ بھی آپ کو جواب دے دے گا. اس میں کوئی انجینئرنگ ہے ہی نہیں ہے, تو نان انجینئرنگ کام ہوگا. تو سمپل سی بات ہے, اس میں کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے سر. بہت جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ برج کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ کچھ نہیں. سر واشنگٹن ایکارڈ آپ کنوینر تھے سر, اس میجر مائل اسٹون جو پاکستان کے لیے آپ نے سر وہ کیا سر, اس کے بارے میں سر اف یو کین گائیڈ اس کہ ہاؤ ڈڈ اٹ ہیپن اور کیا فائدہ سر ہمیں ہوا, بلکہ پاکستان از آن 19th ایز آئی ہرڈ, تو ہم ویسے تو باقی بڑے پیچھے رہتے ہیں, لیکن سر اس میں جو آپ نے خدمات انجام دی سر, ہاؤ ڈڈ دیٹ ہیپن سر؟ میرا ایک پیشن تھا انجینئرنگ پروفیشن سے. میں نے جیسے آپ کو کہا ود دا پیسج آف ٹائم اٹ بیکم ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. اچھا. حالانکہ پہلے تو میں فلائنگ بھی کر رہا تھا, کوئی 50-50 تھا, بٹ دین اٹ بیکیم پیورلی انجینئرنگ. اچھا. تو پروفیشن کے ساتھ میری ایسوسیشن اس لیے زیادہ تھی کہ میں اپنے بڑے بھائی کو ڈاکٹر کبیر کو دیکھتا تھا, وہ PMDC کے ساتھ بہت زیادہ ایسوسیٹیڈ رہتے تھے, اور ریگولیٹری باڈی ہے. تو ہماری انجینئرنگ کی جو ریگولیٹری باڈی ہے جو اس کو ٹوٹیلٹی میں دیکھتی ہے وہ انجینئرنگ کونسل ہے. تو میں اس کے ساتھ بہت اٹیچ تھا. اور یہاں پہ پاکستان پشاور میں کوئی جانتا نہیں تھا PC کیا ہے, بٹ ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز الیکٹیڈ ایز ممبر پاکستان انجینئرنگ کونسل ان 1998 فار دا فرسٹ ٹائم. اوکے. اور 2005 میں آئی واز اگین کنٹیسٹڈ الیکشن, آئی واز اگین الیکٹیڈ. اس میں ایک ہی ممبر تھا پورے صوبے سے, ایک ہی سیٹ تھی. 15 سیٹیں تھیں, ان میں سے KPK کی ایک ہی سیٹ تھی, اور میں نے وہ کنٹیسٹ کیا. اگین آئی, میرے ساتھ 2-3 تھے, وہ ہمیشہ جماعت والے ہمارے جو تھے وہ دے یوز ٹو کنٹیسٹ اگینسٹ می, اینڈ پیپل ہیڈ کانفیڈینس ان می. میں بڑی میجر مارجن سے جیتا تھا. اور پھر 2008 میں اگین آئی بیکیم ممبر آف گورننگ باڈی. اٹ واز ان 2011 وین آئی واز فرسٹ ٹائم ایک وائس چیئرمین ہر صوبے کا انہوں نے دے دیا, ایکٹ میں امینڈمنٹ آئی, تو آئی کنٹیسٹڈ ایز فرسٹ وائس چیئرمین آف KPK اینڈ آئی گاٹ الیکٹڈ. سو یہ کنٹینیوس ایک ون کی جرنی تھی. آپ نے تو سر میرا خیال الیکشن پھر ہارے نہیں ہیں. ہاں, پھر اللہ نے کرم کیا, اور اللہ کی کرم نوازی ہے. میرے میں کچھ کمال بھی نہیں ہے. ابھی بھی میں جب کہتا ہوں کہ میں نے گولڈ میڈل لیا یہ کیا, تو یہ ساری کی ساری اللہ کی کرم نوازی ہے, میرے بھائی کی اور بھائیوں کی, بہن بھائیوں کی دعائیں ہیں اور ان کی محنت ہے میرے ساتھ. ورنہ باپ کے بغیر تو بچہ جو ہوتا ہے تو کہتے ہیں پتہ نہیں کدھر خوار ہو جائے گا, گمراہ ہو جاتا ہے. ہاں, وہ پھر آدمی کہتا ہے پتہ نہیں کس طرح غلط ٹریک پہ. سو دے پٹ می آن اے ویری رائٹ ٹریک. اور اس میں ایک بھائی کو دیکھتا تھا PMDC میں, تو میری ادھر جستجو ہوئی. تو ہمیشہ مجھے بڑا اپریشیٹو تھا جب الیکشن جیتا. کہتا ہے ایسے ہوتے ہیں الیکشن. اچھا. آپ نے کبھی کسی سے سپورٹ نہیں لی, کبھی کسی سے ہیلپ نہیں لی. یو ڈو اٹ آن یور اون, یو ورک ہارڈ, یو میٹ پیپل, یو ڈو دیٹ. تو جب میں وائس چیئرمین بنا
تو اس وقت قادر شاہ صاحب نے یہ پروویژنل ممبرشپ کے لیے اپلائی کیا تھا اور وہ ہمیں ملی تھی، پر پروویژنل کے بعد پھر اس کو ریگولر کرنا ایک امپورٹنٹ ٹاسک تھا. سو آئی واز میڈ کنوینر آف دیٹ کمیٹی جو کہ واشنگٹن اکارڈ کو لک آفٹر کرے اور اس کو پرماننٹ ممبرشپ کرے. اور ہر چیئرمین نے اس میں اپنا رول ادا کیا ہے اور اینڈ دے ہیو آلویز ٹرسٹڈ می ارسپیکٹو آف دا چیئرمین. چاہے وہ قادر شاہ تھا، سینیٹر رخسانہ زبیدری تھی، جاوید سلیم قریشی صاحب تھے اور نجیب ہارون صاحب تھے. دے آل ٹرسٹڈ می. انٹرنیشنل افیئرز میں ہمیشہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کو انہوں نے مجھے لیڈ رول دیا. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ آئی واز لکی کہ اس کا میں حصہ تھا اور فائنلی پاکستان انجینئرنگ کونسل واز بیکیم پرماننٹ ممبر آف واشنگٹن اکارڈ ماشاء اللہ سر in 2017. اوکے. And that is a unique feature. Then Pakistan Engineering Council became the mentor for other countries also. اچھا. پھر اس کے بعد زیادہ ضروری تھا کہ ہماری انجینئرس کی انٹرنیشنل موبلٹی ہو. IPEA ہے انٹرنیشنل پروفیشنل انجینئرنگ الائنس وچ از انٹرنیشنل موبلٹی. تو میں اس کا بھی پھر کنوینر تھا. وہ بھی اس کو بھی ہم نے we became the member of that international mobility. So that means across border mobility became very easy for our engineers. لیکن وہ ان کو PMDC کی طرح یا ڈاکٹرس کی طرح امتحان نہیں دینے پڑتے. They can straight away contest, go and get admission in post graduation or seek a job in their own profession. دس از اس کا یہ فائدہ ہوا. اس کا یہ فائدہ اب آسٹریلیا میں ہم آپ جائیں، آپ کہیں بھی کینیڈا جاتے ہیں، مطلب بڑے ملکوں میں، باقی تو پھر ڈیفینیٹلی وہ فالوورز ہیں. تو ان میں مطلب واشنگٹن کارڈ جو ہے اس میں کون ہے؟ امریکہ ہے، کینیڈا ہے، اس میں جاپان ہے، اس میں آسٹریلیا ہے، اس میں ملیشیا ہے، اس میں ہم ہیں. انڈیا بھی ہم سے بعد میں آیا، مطلب فرسٹ اسلامک کنٹری. اچھا. آپ دیکھیں نا 23-25 ہماری ملک ہیں، ان میں ہمارا ایک بہت بڑا. پھر ویسے بھی آپ دیکھیں نا کہ کتنی زیادہ تعداد ہے ملکوں میں. بالکل جی. اور ہم ہمیشہ ہر جگہ پہ بہت پیچھے رہتے ہیں. بٹ دس از سم تھنگ دیٹ وی آر اہیڈ. بالکل وی آر لکی ٹو بی دیئر. پراؤڈ مومنٹ ایز پاکستانی سر. بالکل سر. یو آلسو آتھرڈ اے بک on civil engineering, sir. Tell us about your journey of writing a book. What made you write a book? اور کیسے یہ خیال آپ کے ذہن میں آیا؟ میری بات یہ ہے کہ when I was practicing engineering and particularly highway engineering in Frontier Highway Authority, and the good practices that we were doing and international latest technology that we were using was something good and knowledgeable for me. جیسے آپ کہتے ہیں نا لائف لانگ لرننگ ہوتی ہے، انسان ساری زندگی سیکھتا رہتا ہے. میں نے ابھی ایک آئی ایم گوئنگ ٹو گیو اے پریزنٹیشن آن لائف لانگ لرننگ ان ایبٹ سمپوزیم ان سینٹ ڈیاگو میں ہے، وہ اپریل میں امریکہ میں. تو یہ انسان ساری زندگی سیکھتا رہتا ہے. تو وہاں میں نے بہت سیکھا. اور ہم جو وہاں پہ ٹیکنالوجی استعمال کر رہے تھے، ہم جو اس کی جو رفنیس آف دا روڈ کے لیے ہم نے ایک اسپیشل انسٹرومنٹ منگوایا، کیونکہ میں نے آپ کو کہا ہم نے ارننگ کی بائی دیٹ سیونگ دیٹ 2% آن دا پروجیکٹ. جی. تو وہ ہماری کٹی جو تھی FHA کی بہت ہیوی ہو گئی، اور اس میں ہم اپنے اکوپمنٹ لے رہے تھے، ہم اپنے سیلف سسٹین تنخواہیں دے رہے تھے. تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ یہ ایک ایسا نالج ہے جو زیادہ تر انجینئرس کے نہیں ہے. اچھا. اس میں تو وائی ناٹ ٹو کنورٹ اٹ انٹو اے بک شیپ. اچھا. تاکہ لوگ بھی اس کو پریکٹس کرنے میں آسانی ہو، سمپل ہو. سو اٹ واز لائک ٹو شیئر یور نالج جو آپ نے سیکھا ایکسپیرینس سے. اپنے ایکسپیرینس کو بک میں بیسڈ آن کرنٹ نالج. جب وہ میں نے لکھا تو وہ ایک کتاب کی بھی ایک چھوٹی سی جرنی ہے. اف یو وانٹ آئی کین. تو وہ جب میری کتاب کمپلیٹ ہوئی تو میں نے چیف منسٹر کو ریکویسٹ کی کہ میری اس کی اوپننگ آپ کریں. اچھا. تو اس سے پہلے ہم بیٹھے تھے، میرے ساتھ ایک کو رائٹر بھی تھے، انجینئر عزیر اینڈ انجینئر اعزاز. وہ دونوں بھی گولڈ میڈلسٹ تھے. جونیئر تھے، میرے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر تھا، ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھا. سو دے ہیلپ می ان رائٹنگ دیٹ بک. کچھ پورشنز انہوں نے ایڈٹ کی، وہ کی. تو چیف منسٹر کو ہم بیٹھے تھے تو میں نے کہا یار اس کتاب کی قیمت کیا رکھنی چاہیے.
تو کسی نے کہا 1000 ہو, کسی نے کہا 2000 ہو. ہمارا پرپز بیسیکلی نالج ڈسپیٹ کرنا تھا, لوگوں کو تک پھیلانا تھا کہ لوگ سیکھیں اور لوگ بینیفٹ لیں. تو پرپز کمانا نہیں تھا. تو میں نے کہا جب پرپز کمانا نہیں ہے تو لیٹس گیو اٹ ٹو اے چیریٹی. اچھا. تو میں نے کہا کہ ہم اس کے لیے ایک چیریٹی آرگنائزیشن کھولتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کا نام ڈھونڈا تو ہم نے اجالا ویلفیئر ٹرسٹ کے نام سے. اچھا. تو ہم نے یہ بک اس کو ڈیڈیکیٹ کر دی. ٹھیک ہے. تو اوپننگ سے پہلے ہی یہ آئیڈیا ہمارے ذہن میں تھا. اچھا. تو جب اوپننگ ہوئی تو وہاں پہ ہم نے جب لانچ کیا تو چیف منسٹر نے کہا کہ میں 10 کتابیں لیتا ہوں اور آپ کو 25 لاکھ روپے دوں گا. 25 لاکھ روپے. اچھا. ٹو دا فنڈ دا ڈونیشن فار چیریٹی کاسٹ آف دس بک اینڈ آئی گیو اٹ ٹو دا پبلشرز کمیشن. ٹھیک ہے. کہ وہ اپنے بک شیلف میں رکھیں, کوشچنس پوچھتے ہیں تو پوچھنا چاہیں تو اس سے پوچھیں. ٹھیک ہے. اینڈ دین یو نو اٹ نیور اسٹاپڈ. وہ پھر آپ یو نو 3 کروڑ روپے سے زیادہ ابھی تک اچھا کہ پیسے یہ کتاب ارن کر چکی. ماشاء اللہ سر. بیکاز کاز جو تھی وہ کاز میٹر کرتی ہے. تو اس میں ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس نے بینیفٹ لیا. پور اسٹوڈنٹس آف کلاس 4 ان کے بچے جو اچھی تعلیم نہیں حاصل کر سکتے تھے تو ان کو فیسوں کی مد میں, ان کی یونیفارم کی مد میں, ان کی ٹریولنگ کی ٹرانسپورٹ کی مد میں, تو وہ ہم پیسے دیتے تھے. اس کے لیے بھی بڑی فیئر کمیٹیز بنائی تھیں جو جا کے ان کو کتابیں لے کے دیتے تھے. سر وہ بھی آپ رن کر رہے ہیں دیٹ؟ وہ بھی ابھی بھی ہے اور وہ چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے کام بیسیکلی اللہ تعالیٰ راستے بناتا ہے. بالکل جی بالکل. تو وہ کہتا ہے کہ آپ اس سے اچھا گمان رکھیں تو وہ آپ کو ایک اچھا راستہ ضرور دیتا ہے. بالکل جی. اور اچھی نیت سے کریں تو وہ کام ہمیشہ بڑا آسان ہو جاتا ہے. سر آپ اے جے ٹاورز کے بھی چیئرمین سر. کین یو ٹیل اس اباؤٹ دی اے جے ٹاورز, کیونکہ آئی ہرڈ اٹس لائک 22 اسٹوری بلڈنگ اینڈ اٹس مارولس آرکیٹیکچرل وہ ہے. واٹ از اٹ سر اینڈ ہاؤ دا پرپز آف اٹ از؟ بیسیکلی یہ میرے سن ان لا ہیں ماشاء اللہ, وہ بھی بڑا انٹیلیجنٹ ہے. بیسیکلی ٹیکسٹائل میں وہ انڈسٹری ہے, ون آف دا لارجسٹ ٹیکسٹائل اے جے ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس کی, اور پیورلی وہ رن کرتا ہے. فادر نے اس کو بڑا فریڈم دیا ہوا ہے, اس میں وہ کرتا ہے. اینڈ اس کا ایک شوق تھا ریئل اسٹیٹ میں آنے کا, جب پیچھے ایک بوم تھا ریئل اسٹیٹ کا, تو ہی پرچیز دس لینڈ اینڈ ہی وانٹیڈ ٹو کنسٹرکٹ. بٹ وہ بھی ایک نیو ٹیکنالوجیز کو اڈاپٹ کرنے کا اسے شوق ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں آسٹریلیا سے وہ پروجیکٹ مینیجر لاؤں گا, پھر وہ کوئی کنسٹرکشن مینجمنٹ ادھر کی وہ سارا. بٹ اینی وے ٹو کٹ لانگ اسٹوری شارٹ, وہ ڈنٹ ورک دا وے ہی وانٹیڈ بیکاز یہ پاکستان ہے اور یہاں پہ وہ لوگ اس طرح کام نہیں. ہاں جی, ڈفرینٹ طریقے سے ہوتا. تو سم ہاؤ ہز فادر ٹولڈ ہم کہ یار زاہد کو آپ کہیں, تو دا ریلیشن کی وجہ سے میں اوائڈ کر رہا تھا. بٹ دین بیکاز آف ہز ہیلتھ دیٹ ہی از گیٹنگ ٹو مچ اینکشیس اور بڑا اسٹریسفل کام ہے سر. ہاں, وہ یعنی 7 مہینوں میں 5 مہینے ڈیلے میں جا رہا تھا پروجیکٹ. اچھا. سو دیٹ مینس کہ جو بیلنس ٹائم میں اٹ وڈ ناٹ ہیو کمپلیٹڈ. ٹائم کنسٹرینٹ پروجیکٹ تھا, ایمنیسٹی اسکیم کے نیچے تھا, تو اٹ ہیز ٹو بی کمپلیٹڈ بائی 23 سپٹمبر. اچھا. سپٹمبر 2023 کے سپٹمبر میں کمپلیٹ ہونا. ٹھیک ہے. So I took it as a challenge. Initially I said I'd like to know it, but they said there is no way that you can say no. So I started it, and by the grace of God we achieved the target a month ahead. Oh, very nice. وہ 5 مہینے بھی کور کر لیے اور اس کو کیا. پھر اس کے بعد وہ فنشنگ, میرا خیال تھا میری ادھر سے جرنی اینڈ ہوگی, بٹ وہ بیٹا میرا جو تھا نا عفان, سن ان لا, از لائک مائی سن, ویری کلوز ٹو می. تو ہی ڈنٹ لیٹ می ڈو دیٹ. ہی سیڈ کہ یو ہیو ٹو کنٹینیو اٹ اینڈ یو ہیو ٹو کمپلیٹ اٹ. تو وہ پروجیکٹ میں نے فائنل بالکل فنشنگ میں ہے. ایک ٹاور اپارٹمنٹ ہے, ایک ٹاور وہ ہے, بٹ اس میں جو یونیک چیز ہے وہ ایک برج ہے. اوکے. وہ برج جو ہے اباؤٹ 107 فیٹ لانگ ہے اور 106 فیٹ چوڑی ہے. اور یہ جو برج ہے یہ آف اس کائنڈ پاکستان میں پہلی واحد برج ہے. اچھا. اور یہ 220 فیٹ کی ہائٹ پہ ہے. برجز اور بھی ہیں جی لیکن وہ چھوٹی ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کی وڈتھ کم ہے. تو جب یہ برج ہم اریکٹ کر رہے تھے, ڈیزائن تو ہو گیا, پہلے تو CDA نے الاؤ نہیں کی تھی اس کو, اور جب کہ وہ کہتے تھے یہ آپ نہیں کر سکتے,
اور جب انہوں نے الاؤ کیا اور جب ہم اس کو اریکٹ کرنے جائے تو دیٹ واز اے ہیوج چیلنج. اچھا. تو ہمارے ڈیزائنر بھی اس وقت گھبرا گئے بیکاز وہ اس کو کرینز کے ذریعے اٹھانا پھر وہاں پہ ویلڈ کرنا. Anyway, Difficult task. it was a very difficult task, but God was kind. But it's a new experience that. It was absolutely new experience for me also. Although I've been doing a lot of bridge work in my life as a civil engineer and highways میں کام کرتا رہا ہوں. But this was building میں ایسی bridge بنانا was difficult task. Sir, we've discussed a lot about there are many phases of your life. ایک آپ flying کی طرف ہے, ایک آپ engineering کی طرف ہے. Sir, from you also are the chairman of Rakaposhi Pharmaceuticals, sir. How is that aspect? وہ ایک business ہے, you're an engineer, flying بھی کرتے ہیں. How do you manage all these things together? یہ جو راکاپوشی فارماسیوٹیکل ڈاکٹر کبیر صاحب کا برین چائلڈ تھا. اچھا. تو ان کی لائف میں انہوں نے یہ بنایا تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد میں فارماسیوٹیکل انڈسٹری رن کروں. ٹھیک ہے. بٹ پھر لیٹر آن ان کا ڈائیورٹ ہو گیا مائنڈ اور میڈیکل کالج کی طرف ان کا, اور پھر میڈیکل یونیورسٹی کی طرف ہو گیا. تو میں ان کے ساتھ بڑا کلوزلی ایسوسیٹیڈ تھا. ہر ایوننگ میری ان کے ساتھ گزرتی تھی اور ساری زندگی میں نے اس سے لرن کیا ہے. ٹھیک ہے. بیکاز ڈاکٹر کبیر صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. ہاں جی. ونس ان اے لائف ٹائم. ہاں, ونس اے لائف ٹائم. تو ان سے مجھے بڑا آئی واز لکی ٹو گیٹ لاٹ آف ٹائم فرام ہم. اور جو وہ مجھے بچہ ہی سمجھتا تھا, اپنا بیٹا ہی سمجھتا تھا, بڑا بیٹا سمجھتا تھا. باقی تو اس کی بہن بھائی تھے, میں اس کا بیٹا تھا. اچھا. تو مجھے اس طریقے سے وہ ٹریٹ کرتا تھا اور میری کمپنی بڑی انجوائے کرتا تھا اور میں بھی ان کی کمپنی بڑا انجوائے کرتا تھا. اور آخر میں ان کے دوست تو کافی تھے, پھر آخر میں اور وہ دوست رہ گئے تھے. اچھا. پھر میں اور وہ دو بیٹھے ہوتے تھے شام کو, رات کو 12-1 بجے تک سوچتا رہتا تھا, کام کرتا رہتا تھا. تو جب ہی واز مطلب ہیلتھ ان کی کبھی بھی اتنی اچھی نہیں تھی کیونکہ ہی واز ویری فوڈ لور تھا. وہ بڑا انجوائے کرتا تھا, ہر چیز کا اسے شوق تھا. تو وہ پھر اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتی ہیں ڈیزیزز اور شوگر اور بلڈ پریشر اور چیزیں. بٹ ہی واز اے ویری ہمبل, اے ویری نائس پرسن, پرسنالٹی وائز بہت ہی. اینڈ یو نو اٹ. اینڈ جیسے میں نے آپ کو کہا تو میں اس سے بڑا وہ تھا, متاثر تھا ان کی پرسنالٹی سے, اور میں ان کی طرح کچھ کرنا چاہتا تھا. اور ان سے آگے بڑھنے کی تو خواہش کبھی نہیں تھی, لیکن میں چاہتا تھا کہ ان کی کوئی فٹ پرنٹ میں کہیں نہ کہیں تک میں چلا جاؤں. تو گاڈ ہیز بین ویری کائنڈ ٹو می کہ وہ بھی سیکٹری بنا اور مجھے بھی اللہ نے وہ وہاں تک پہنچا دیا. ماشاء اللہ جی. تو یہ اس کی ایک بہت بڑی بات تھی. تو راکاپوشی میں بیسیکلی وہ ایک ٹریولنگ تھی, بٹ دین آئی واز رننگ اٹ. انیشلی انہوں نے اس کو وہ کیا, پھر میں اسے چلاتا تھا. بٹ ناؤ وین آئی ہیو نو ایج بھی زیادہ ہو گئی ہے, تو اب میرا بیٹا ہے جی, ہی ہیز ڈن ہز ماسٹرز ان الیکٹریکل انجینئرنگ. اچھا. اور اس نے بھی بڑا اپنے ٹائم میں 2013 میں اس نے انجینئرنگ کی, اور ایک ایسا ایک وہ پروجیکٹ کیا تھا جیو میں, اس کا ایک انٹرویو آیا تھا. بیکاز دیٹ واز دا فرسٹ کار. ابھی تو روبوٹ اور اے آئی بہت کامن ہو گیا, تو اس وقت اس نے وداؤٹ مین وہ گاڑی چلائی تھی. یہ فائنل ایئر کا پروجیکٹ تھا ان کا. جی, فائنل ایئر کا پروجیکٹ تھا ان کا. فائنل کا پروجیکٹ. دیٹ واز سچ اے نائس پروجیکٹ کہ جیو نے پک کیا اور اس کو انٹرویو کیا. تو وہ اب چلاتا ہے یہ فیکٹری, اینڈ از ڈوئنگ. اس تمام کرائسس میں بہت سے کارخانے بند ہوئے, بٹ اٹ از اسٹل الائیو. یہ بڑی بات ہے. اینڈ آئی وانٹ دیٹ ہی شوڈ گرو. ان شاء اللہ وہ گرو کرتا ہے. کنسٹرکشن بزنس میں بھی میرے ساتھ ہیلپ کرتا ہے. اچھا. دوسرا بیٹا حیدر, وہ تو میرا خیال ہے یو نو ہم, آرتھوڈونٹکس کا اسسٹنٹ پروفیسر ہے. بیٹی میری تو ماشاء اللہ وہ بڑی ارلی ایج میں اس کی شادی ہو گئی تھی. اچھا. اینڈ عفان ماشاء اللہ بڑا اچھا بچہ ہے, اور ماشاء اللہ 3 kids. سر یو ہیڈ اے ماشاء اللہ گریٹ کریئر سر. بہت آپ نے اپس دیکھے, بہت سارے ڈاؤنس بھی دیکھے ہوں گے سر. سر کیسے تھے وہ سخت وقت, اور اس میں سے نکلنے کا کیا راستہ آپ نے چوز کیا تھا؟ ہاؤ ڈیڈ یو کم آؤٹ آف دا ہارڈ ٹائمس ان یور لائف؟ میری زندگی کا جو سب سے ڈاؤن آپ سمجھیں وین مائی فادر ڈائڈ. تو اس وقت مجھے سمجھ نہیں آتی کیا کروں. میرے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہے, باپ ہے نہیں, میں کیا کروں گا. بیکاز ہی واز ناٹ اے ویری رچ مین. واٹ ہی ڈڈ واز ایجوکیشن, اور زیادہ اس نے اپنی انویسٹمنٹ اپنے بڑے بچوں پہ کر دی تھی. ٹھیک ہے. اور میں بڑی ینگ ایج میں ہی
left us. اللہ کی حکمت ہوتی ہے. ایج ذریعہ موت ذریعہ زندگی ساری اس کی حکمت ہے. بالکل جی. بہت اچھا سمجھتا ہے اس حکمت پہ اپنی, اور ہم اس کی حکمت پہ راضی بھی ہیں. بالکل. تو وہ ایک بڑا کروشل ٹائم تھا. تو میں نے فیصلہ کیا, میں ایک ایوریج انسان ہوں, آئی ایم ناٹ اے ویری جینیس پرسن. تو میں نے بڑی محنت کی. تو ادھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے اب محنت کرنی ہے, میں نے لائف میں کچھ کرنا ہے. سو آئی ہیو ٹو لک. تو میں اپنے بھائیوں کو دیکھتا تھا, تو انہوں نے مجھے پورا سپورٹ کیا. دیٹ واز اے ڈیفیکلٹ ٹائم ٹل آئی کمپلیٹڈ مائی انجینئرنگ اینڈ آئی گاٹ جاب. سو یہ جو ٹائم تھا نے بھی آپ سمجھ لیں 10 سال کا بڑا مشکل وقت تھا. اچھا. تو اس وہ میں وہ مشکل ٹائم تھا سر. بٹ میرے بھائیوں نے کبھی دوستوں کے پاس نہیں چھوڑا مجھے. اچھا, اپنے دوست بنایا. وہ ہمارا دوست بن گیا تھا. ٹھیک ہے. اور ہم سارے بہن بھائی اکٹھے ایک گاڑی میں 8 بندے بیٹھ کے جاتے تھے. کبھی اسلام آباد جاتے تھے, پنڈی. اس زمانے اسلام آباد میں نیا نیا تھا, تو پنڈی جاتے تھے اور کھاتے تھے, گانے گاتے تھے. کبھی ایک جگہ پہ سنیما, فلموں کا ایک زمانہ تھا, فلمیں دیکھتے. تو وی ہیڈ ویری نائس ٹائم ٹوگیدر. بہن بھائیوں میں ایک ایسا زبردست نٹنگ ہوئی تھی. میری بڑی بہن بھی ماشاء اللہ تیرا باجی بہت پیاری ہیں, اور فرخندہ باجی جو میری شی واز لائک مدر. اچھا. مدر میری ڈیتھ ہوگی تو بس وہ میری ماں تھی. اچھا, انہوں نے پھر آپ کو, اور یہ باپ تھا اور وہ ماں تھی. اچھا. سو دیٹ واز ویری ڈیفیکلٹ ٹائم فار می. مطلب آپ کی زندگی میں جو دوست رہے ہیں وہ آپ کے فرسٹ بلڈ ریلیٹیوز رہے ہیں, آپ کی بہنیں, آپ کے بھائی. اور بھی دوست تھے ڈیفینیٹلی. کالج میں میرا ساول حفیظ صاحب صاحب تھے, میرے کزنس تھے, ہمایوں, اس طرح میرے ہارون, عاصم, یہ سب لوگ تھے. بٹ میرا بھائی طارق جو تھا, وی واز لائک میری ایج کے ارد گرد تھا, وہ میرا بڑا قریبی دوست ہے. اچھا اچھا. لیکن زیادہ تر ہم ایک فیملی میں گھومتے تھے. اچھا اچھا. اس کا 2 بینیفٹ تھے. ایک تو یہ تھا کہ ہمیں ہر وقت ٹائم ملتا تھا بھائی کا, ایسے بھائی کا جو کہ, اور بصیر بھائی بھی تھا, سارے ایک ہی طرح کے تھے. لیکن یہ چونکہ ایک لیڈ رول تھا, بڑا تھا, اور اس کی ہر ایک ماموں بھی مانتے تھے, سارے مانتے. فیملی میں اس کا ایک نام تھا. ٹھیک ہے. پشاور میں ایک نام تھا, آپ کو تو پتہ ہے, پاکستان میں ایک نام تھا. تو وہ ان کی یہ ایک عادت تھی کہ پیسوں کی ان کو کبھی ہرس نہیں تھی. بڑے لوگ آتے تھے, ان کو فیسیں جانتے بھی نہیں تھے, چھوڑ دیتے. ایکسیلنس ان کو بہت پسند تھی. پھر وہ ان کو اپنی جو میڈیکل ریپ نے دی ہوتی تھی دوائیاں, وہ دے دیتے تھے. تو وہ ایک ڈفرینٹ پرسنالٹی کی. تو انہوں نے ہمیں پالا, انہوں نے ہمیں ایک تربیت دی. تو وہ آج میں دیکھتا ہوں نا کہ میرے میں کنٹینٹمنٹ کہاں سے آئی ہے, تو میں دیکھتا ہوں بھائی سے آئی ہے. اچھا. میں دیکھتا ہوں کہ میں زندگی میں خوش ہوں. کیوں خوش ہوں؟ بیکاز مجھے ایک ٹریننگ ایسی دی گئی. بہن بھائی اور میرے بچے, پھر میری بیوی, آبویسلی شی واز ویری سپورٹیو. اچھا. تھرو آؤٹ میری لائف میں اس نے ایک بڑا سپورٹ تھا. ہماری بڑی بھابھی جو ہے, اس کا ایک بہت بڑا رول ہے. بیکاز نارملی آپ کا بھائی تو بہت اچھا ہوتا ہے, بیوی اس کی ذرا سی گڑبڑ کرے تو پھر گڑبڑ ہوتی ہے. شی واز ویری سپورٹ. نہیں, ان کا بہت مدرلی رول ہے. مدرلی رول ہے. گندھارا میں میں پڑھا ہوں تو ہم نے دیکھا ہے. تو شی ہیز آلویز بین ویری, اور شی ہیز اے گریٹ لو فار می. تو میرا بھی ان کے ساتھ ایک بہت ایک پیار کا رشتہ ہے. بہت ہی. تو یہ بچے مجھے اپنا والا سمجھتے ہیں, اور میرے دوسرے بھائی کے بچے ہیں, روہیل ہے, ذیشان ہے, شہریار, سمن, یہ سارے مجھے اپنا وہ سمجھتے ہیں. دوسرے بھائی کے بچے ہیں, شان, یہ سارے لوگ جتنے بھی ہیں یہ مجھے اپنا باپ ہی سمجھتے ہیں. اور وہ اس کی وجہ بیسیکلی یہی ہے کہ وہ انکلکیٹ کیا گیا ہے ہمارے اندر, بڑے بھائی نے, بڑے بہن بھائیوں نے. اچھا. تو وہ ٹریول کرتا ہے, ابھی بھی وہی ایک فیلنگ ہے. مجھے یاد ہے ہمارے ہاں, حالانکہ یہ اچھی بات نہیں ہے اسلامکلی, لیکن ہم اپنے بھائی کو ریسپیکٹ میں پاؤں کو چھوتے تھے. تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ اے خان آیا تھا, ڈاکٹر اے خان بڑا مشہور ہستی ہے, فرنٹیئر میڈیکل کالج کے انہوں تھے. تو اکٹھی انہوں نے شروع کی تھی. تو وہ اس نے دیکھا جب ایسے, تو کہتے یار یہ انجینئر ہے, گولڈ میڈلسٹ ہے, یہ ایسے کیسے کر سکتا ہے, بھائی ہو تم, باپ بھی نہیں ہو. تو یہ کلچر تھا ہمارے یہاں پہ, ریسپیکٹ کا کلچر, ٹو ریسپیکٹ یور ایلڈر. تو ایک فیلنگ, پھر اس میں بھی وہ فیلنگ آ جاتی ہے. بڑے میں اس طرح فیلنگ آ جاتی ہے, آپ میں اس کو یہ ریسپیکٹ ہوتی ہے کہ آپ نے اس کی بات ماننی ہے. بالکل جی, بالکل. سر, لوکنگ بیک ایٹ یور لائف سر, ماشاء اللہ اتنا آپ نے وہ کیا سر, واٹ وڈ بی یور ایڈوائس ٹو دا ینگر جنریشن, کہ جو آپ کوئی ایسی ایڈوائس ان کو دیں کہ ان کی زندگی جو ہے وہ فروٹفل بن سکے, دے کوڈ لیو دیئر لائف مور ہیپیلی اینڈ سکسیزفل لائف, بیکاز یو سین سکسیز, ہاؤ شوڈ دے ڈو اٹ سر؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ زندگی میں مشکل حالات ہی تو آپ کو اونچائی کی طرف لے جاتے ہیں.
آج میں دیکھ رہا ہوں میرے ینگ انجینئرز جو ہیں پرٹیکولرلی تو وہ بڑے پریشان ہیں, نوکریاں نہیں ہیں, جاب لیس ہیں. انہوں نے ان کے ماں باپ نے بڑے پیسے لگائے ان پہ, اور پرائیویٹ اسکول کالجز میں پرائیویٹ یونیورسٹیز میں سبق پڑھا انہوں نے, وہ آئے ابھی انجینئر بنے, ابھی نوکریاں نہیں ہیں. بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم ہے, آئی انڈرسٹینڈ دیٹ, بٹ یہ ڈیفیکلٹیز آپ کو اوپر لے جاتی ہیں. میری لائف میں بھی ڈیفیکلٹی آئیں, وہی مجھے اوپر لے گئی. ٹھیک ہے, آج یہ وقت ہے, ان کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. گھبرانے کا فائدہ نہیں ہے. اوکے, ان کو نیگیٹو کو پازیٹیو لیں, یہ اپرچونیٹیز ہیں. ابھی انٹرنیشنلی آپ دیکھیں, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں, اس وقت میں گیا تھا, میرے پریزیڈنٹ سے بات ہوئی تھی, انجینئر آسٹریلیا سے, اس نے کہا میں 50,000 انجینئرس کی ضرورت ہے. اچھا, اس طرح دبئی میں, اس طرح قطر میں, اس طرح سعودی عربیہ میں بہت سے انجینئرس ہیں. تو میں انجینئرس کو کہتا ہوں کہ اس وقت اگر آپ پریشان ہوں گے, نوکریاں نہیں ہیں, چھوٹی چھوٹی نوکریوں پہ کام کریں گے, کوشش کریں, ایفرٹ کریں. آپ کو انٹرنیشنل موبلٹی ہے, آپ کو انٹرنیشنل واشنگٹن اکارڈ کے ممبر ہیں, آپ رجسٹرڈ ہیں پاکستان انجینئرنگ کونسل میں, آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو اپرچونیٹی ملیں گی. ہم ان کے لیے راستہ بنیں گے, اور پاکستان انجینئرنگ کونسل کو ایک پلیٹ فارم بنانا چاہیے تاکہ ان کو وہاں پہ ایزی ایکسیس ہو, ایک انٹرفیس بنائیں, ایک برج بنے. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں محنت کریں تو یو کین اچیو. جو ایک چیز آپ مس کر گئے, لیکن میں اس کو ایک اچیومنٹ سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے مجھے لائف ٹائم اچیو. بالکل جی, وہ آپ نے اسٹارٹ میں میں نے بولا تھا ڈسکشن میں, آپ نے آپ کی اچیومنٹس اتنی زیادہ ہیں سر, اٹس پریٹی ہارڈ ٹو, میں آپ کو ایون پوڈ کاسٹ سے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ یہ تو مجھے ایک گھنٹے میں کور کرنا بہت مشکل ہو جائے گا, اتنے ماشاء اللہ آپ کی اچیومنٹ. تو میں نے, آپ یقین مانیں, آئی واز دا اونلی انجینئر گیون ورڈ انجینئر آف دا ایئر ایوارڈ بائی انسٹیٹیوشن آف انجینئرس پاکستان. یہ بہت بڑی ریکگنائز انسٹیٹیوشن ہے, ٹھیک ہے, جو کہ انٹرنیشنلی ہر ملک کی انسٹیٹیوشن آف انجینئر ہوتا ہے. اس نے مجھے انجینئرز ڈے پہ, ورلڈ انجینئر ڈے پہ انجینئر آف دا ایئر ایوارڈ دیا. اچھا, پھر مجھے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا, وہ پریزیڈنس میں مجھے دیا گیا. ٹھیک ہے, اور جیسے کہ وہ اور ایوارڈز ہوتے ہیں, تو ہمارے انجینئرنگ پروفیشن کا بھی ایک پیک ہے. اچھا, پرائم منسٹر نے مجھے کنونشن سینٹر میں نیشنل ایکسیلنس بالکل آپ کو ملا ہے. سو یہ میرے لیے اٹ میکس می مور ہمبل, اٹ میکس می مور انکلائن ٹوورڈ اللہ. دیکھیں جب وہ کرتا ہے تو آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں 8ویں کلاس میں, آپ کا باپ نہیں ہے اور آپ کہاں پہنچ گئے. دیکھیں آپ یہ اس کو دیکھیں, تو میں کہتا ہوں اگر کوئی ڈسہارٹ ہوتا ہے تو وہ بہت بڑی غلطی کر رہا ہے. مایوسی گناہ ہے, مایوسی گناہ ہے, بالکل. وہ کہتا ہے کہ میری رحمت پہ, میری اس کرم پہ کبھی آپ یہ مت سوچیں کہ میری رحمت و کرم سے مایوس نہ ہو. تو اس کی رحمت و کرم جو ہے نا, وہ اس کی کوئی لمٹ نہیں. بے شک سر, آپ کی لائف ایک ایگزامپل ہے اور آل دا ویورس کہ انہوں نے دیکھا کہ ہاؤ یو اسٹارٹیڈ فرام اے ہمبل بیک گراؤنڈ, اور کس طرح آپ نے رائز کیا اور اللہ نے آپ کو عزت دی, آپ کو مقام دیا. میرے خیال ہے اس میں سے سر بہت کچھ میں نے سیکھا, بہت کچھ ویورز ہماری ینگر جنریشن سیکھے گی, اور ہوپ لیسنس کو چھوڑیں اور میرے خیال ہے محنت کی طرف آئیں اور امید رکھیں اللہ سے. راستہ نکل آتا ہے, کوئی نہ کوئی اپرچونیٹی نکل ہی آتی ہے. سر آپ کی ماشاء اللہ سر, ایز آئی جسٹ سیڈ ارلیئر, آپ کی اچیومنٹس اتنی زیادہ ہیں کہ اگر ہم اس پروگرام کو جاری رکھیں گے تو صبح تک چلا جائے گا. بٹ سر انفارچونیٹلی بیکاز آف دا ٹائم کنسٹرینٹس وی ہیڈ ٹو کٹ شارٹ. ان شاء اللہ سر آئی ہوپ یو وڈ جوائن اس اگین سم ڈے آن دا پوڈ کاسٹ. اور بہت زیادہ مزہ آیا سر آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے, اور تھینک یو سر, آپ نے اپنے بزی اسکیجول میں سے ٹائم نکالا اور آپ آئے, مجھے گائیڈ کیا, ہمارے ویورز کو گائیڈ کیا سر, اینڈ اٹ واز این آنر ٹو ہیو یو آن مائی شو سر. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. میں آپ کا مشکور ہوں سر, آپ کے ویورز کا مشکور ہوں, جو مجھے سن رہا ہے تو اس کا مشکور ہوں. زندگی میں لوز ایوری تھنگ بٹ نیور لوز ہوپ, یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. ان شاء اللہ جب آپ کو امید ہوگی تو ان شاء اللہ کامیابی کبھی آپ کو قدم چومے گی. ان شاء اللہ جی, ان شاء اللہ. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو جی. السلام علیکم سر. السلام.